پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ آئیے ہم خدا کے عزیز بخش کلام کی طرف چلیں گے، اور آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کے اوپر جو ہمارے پاس خدا کا کلام دیا ہوا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کلام جو ہے یہ ایک کتاب کی صورت میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری تاریخی باتیں ہیں، بہت ساری جو ہے وہ خدا کے لوگوں کی باتیں ہیں، اس کے اندر بہت ساری نبیوں کی باتیں ہیں، پیغمبروں کی باتیں ہیں، اور پھر اس کے اندر خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اور اس کے بعد خدا کے رسول جو خدا یسوع مسیح نے مقرر کیے، ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں یا انہوں نے لکھی ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ خدا کا کلام جو ہے یہ محض کلام جو ہے یہ نہیں ہے، یہ محض الفاظ لکھے ہوئے نہیں ہیں کہ چند الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور بس ہم ان کو پڑھتے ہیں اور ان میں سے ہم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ خدا کا کلام جو ہے، آج میں آپ کے ساتھ میں جو بات شیئر کرنے والا ہوں کہ یہ خدا کا کلام جو ہے یہ زندہ کلام ہے، اور اس کے آج میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ کچھ افیکٹ ہماری زندگی پہ جو اس کے ہوتے ہیں۔ ہم ان افیکٹس کو آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی کس طرح سے یہ کلام لے کر آتا ہے۔ یہ محض ایک کلام ہے، کچھ اس کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن خدا کا کلام جو ہے اس کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی قوت ہے اس کے اندر کہ یہ بہت ساری انسان کے اندر تبدیلیاں جو لانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کلام کے اوپر تنقید کرتے ہیں، غلطیاں اس میں سے ڈھونڈتے ہیں اور بحث مباحثے کرتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام جی تبدیل ہو چکا ہے، یہ بدل چکا ہے، یہ کلام جو ہے یہ انسانوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ خدا کی باتیں لکھی ہوئی نہیں ہیں، خدا کا کلام اس میں کہاں لکھا ہے، خدا نے کہاں پہ اس میں بولا ہے، تو سارا خدا کا کلام تو نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے ساتھ میں کچھ دیر پہلے یہ بات شیئر کی تھی کہ خدا کا کلام جو ہے یہ خدا کا ذہن، اس کی سوچ، اس کی مرضی اور اس کی بنی نوع انسان کے لیے کیا اس کا پلان ہے، یہ کلام اس کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے ہر چیز جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ خدا کی مرضی کو اور اس کے ذہن کو جو ہے اس کی عکاسی کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ جس کو خدا کا کلام کہا گیا ہے، اگر ہم یہ بات جان لیں کہ اگر وہ خدا کا کلام ہے، اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ میں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ تو خدا کا کلام جو ہے، نمبر ایک ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ جتنی بھی چیزیں اس کائنات کے اندر بنی ہیں وہ خدا کے کلام سے بنی ہیں۔ خدا نے کہا کہ سورج بن جائے اور سورج بن جاتا ہے۔ خدا نے کہا کہ زمین جو ہے وہ ہر قسم کے جاندار پیدا کرے اور زمین نے ہر قسم کے جاندار جو ہیں وہ پیدا کیے۔ خدا کے منہ سے یہ نکلا ہے کہ ہوا کے اندر پرندے اڑیں، اور ہوا کے اندر جو ہے وہ پرندے اڑنے شروع ہو گئے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز ایسی جو اس دنیا میں بنائی جاتی ہے اس کے لیے کوئی مٹیریل کی چیز ضرورت ہوتی ہے، مٹیریل ضرورت ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بنایا ہے، یہ بہت خوبصورت یہ ریلنگ بنائی ہے، لیکن اس کے لیے کیا استعمال ہوا ہے؟ اس کے لیے لکڑی استعمال ہوئی ہے۔ کوئی بھی اور چیز اگر بنائی جائے تو اس کے لیے کوئی پہلے سے موجود میٹیریل جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن خدا نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ کسی پہلے کوئی مٹیریل موجود نہیں تھا جس سے بنائی ہے۔ خدا نے کہا ہے کہ زمین جو ہے وہ ہر قسم کے درخت اگائے، جڑی بوٹیاں اگائے، اور زمین نے وہ جڑی بوٹیاں اگا دی۔ تو کس نے یہ چیزیں پیدا کی؟ خدا کے کلام سے یہ تمام چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اور خدا جو ہے وہ کہتا ہے اور چیزیں جو ہے وہ بن جاتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم خدا کے کلام پر جب ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ چیزیں جو
ہے ہی نہیں، جو چیزیں ہیں ہی نہیں، خدا ان کو تخلیق کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم جو ہے، میرے ساتھ دیکھیں رومیو کے خط میں، رومیو کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 17 سے پڑھیں جی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا، اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ پریز گاڈ۔ تو خدا کون ہے؟ ابراہیم جو ہے اس کی عمر 100 سال عمر ہے، اس کی بیوی کی 90 سال عمر ہے، لیکن ان کو کوئی اگر فزیکل دیکھا جائے تو کوئی امید نہیں ہے کہ ان کی اولاد پیدا ہو سکتی ہے، یا فزیکل طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اولاد پیدا کر سکیں۔ لیکن خدا کون ہے؟ جو چیزیں ہیں ہی نہیں وہ ان کو بلا لینے کی قدرت رکھتا ہے، ان کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ بول دیتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ خدا نے ابراہیم سے صرف اتنا کہا، میں تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ تو کیا خدا کا کلام جو ہے وہ بے اثر ہوگا؟ نہیں۔ تو جب اس نے کہا کہ میں تجھے ایک بیٹا دوں گا، تیرے ایک بیٹا ہوگا، تو اسی وقت خدا کا کلام جو ہے وہ چیزیں کریٹ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ تو جب لکھا ہے کہ تمام چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ اور اس کے بعد اگر دیکھیں تھوڑا سا آگے جا کر یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی اگر آپ دیکھیں اس کی 14ویں آیت پڑھیں جی۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا۔ تو وہ کلام جو کہ چیزیں پیدا کرنے کی قدرت ہے، وہ کلام جو کہ وہ چیزیں جو ہے ہی نہیں ان کو بلا لیتا ہے، وہ کلام کلمہ جو خدا کا ہے، اسی کلام نے ایک جسم لے لیا اور وہ جسم لے کر ہمارے درمیان میں اس زمین کے اوپر رہا۔ اور ہم خدا کا کلام کہتا ہے کہ یوحنا رسول کہتا ہے کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی خداوند یسوع مسیح کی جو گلوری تھی، اس کا جو جلال تھا، وہی تھا جو باپ کا ہے۔ تو کلام جو ہے، اگر وہ مسیح خداوند جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، اگر آپ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب، مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ تو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند کہا گیا ہے، لیکن اس کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے 13ویں آیت میں، 12ویں آیت سے پڑھتا ہوں میں۔ اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ ہیں اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی پوشاک پہنے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا کلام کہلاتا ہے اور وہ خدا کا کلام ہے۔ تو اگر ہم خداوند یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن ہم اس سے کلام سے پیار نہیں کرتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام سے بہت پیار کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح سے پیار نہیں کرتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے ذہن کو، اس کی مرضی کو اور اس کی بنی انسان کے لیے جو پلان ہے اس کو وہ ظاہر کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا کا کلام، اگر خداوند یسوع مسیح خدا کا کلام ہے، تو یہ کلام جب ہمارے پاس ہے تو یہ خدا کے ذہن کو، خیال کو ظاہر کرتا ہے، اور اسی لیے یہ کلام جو ہے یہ محض الفاظ نہیں ہے، بلکہ میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 12واں اس کی 47 ورس پڑھیں جی۔ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا، اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ بس ایک اور حوالہ دیکھ لیجیے، میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔
وہ ہے یوحنا کی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 63 ورس. زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں. جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں. بس جی، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے کہا زندہ کرنے والی تو روح ہے. جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ کیا ہیں؟ روح ہے اور زندگی ہے. اس کا مطلب ہے کہ خدا یسوع مسیح جو کہ خدا کا کلام ہے، وہ کلام جو ہے جب اگر وہ بولتا تھا خدا یسوع مسیح، تو وہ جو الفاظ تھے جو بولتا تھا خدا یسوع مسیح، وہ روح بھی تھے اور زندگی بھی تھی. وہ زندگی بخشنے والے تھے. اگر خدا یسوع مسیح کسی کو کہہ دیتا تھا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل اور پھر، تو خدا یسوع مسیح کے الفاظ جو تھے جب وہ کہتے تھے تو وہ چیز کریٹ کرنے والے الفاظ تھے، وہ پیدا کرنے والے الفاظ تھے. میں نے بہت دفعہ یہ آپ کے ساتھ میں بات شیئر کی ہے کہ بہت سارے معجزات خدا کے کلام کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ وہ معجزات جو ہیں وہ صرف اس لیے لکھے گئے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ خدا یسوع مسیح کون تھا. خدا یسوع مسیح کون تھا؟ کیونکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے اس نے جو معجزات کیے ہیں وہ اس لیے کیے ہیں تاکہ تم جان سکو کہ وہ خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. بہت سارے معجزات صرف اس لیے درج کیے گئے ہیں تاکہ ہم مسیح خداوند کو پہچان سکیں کہ وہ کون تھے. لیکن آج بہت ساری جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ شفا کا اتنا لوگوں نے آج کل سسٹم شروع کیا ہوا ہے، ہر جگہ پہ شفا 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 شفا. بہت سارے معجزات جو تھے وہ اس کے لیے نہیں تھے. بہت سارے معجزات صرف یہ بتانے کے لیے کہ خدا یسوع مسیح کون تھا اور وہ خدا کا کلمہ تھا. وہ جب بولتا تھا تو وہ چیزیں کریٹ کر دیتا تھا. جب وہ بولتا تھا تو وہ چیزیں جو ہیں ہی نہیں ان کو بلا لیتا تھا. وہ خدا یسوع مسیح جو ہے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ خداوند میں تو باپ میں تو جانتا ہوں کہ تو میری سنتا ہے، لیکن یہ ان کے لیے میں کہتا ہوں. خدا یسوع مسیح صرف اتنا کہتے ہیں لازر باہر آ جا، اور لازر باہر آ گیا. تو خدا یسوع مسیح کے جو کہ خدا کا کلام ہے، جو کہ چیزیں ہے ہی نہیں ان کو بنانے کی قدرت رکھتا ہے. خدا صرف اگر اتنا کہتا ہے کہ یہ چیز بن جائے تو وہ بن جاتی ہے. تو اگر خدا کا کلام جو ہے، مسیح خداوند خدا کا کلام ہے اور وہ کلام آج ہمارے ہاتھ میں ہے، تو آج یہ کلام جو ہے یہ ہمارے اندر ایک تبدیلی لانے کا وسیلہ جو ہے وہ بنتا ہے. تو پہلی تبدیلی جو ایک ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے، میرے ساتھ دیکھیں پطرس کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پڑھیں جی پہلے باب کی 23 24 اور 25 آیت پڑھ لیں. کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند. گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام اب تک قائم رہے گا. یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا. بس اب یہاں پہ پہلا جو افیکٹ ایک انسان کی زندگی میں خدا کا کلام کرتا ہے وہ ہے کہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. تو نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے بائبل ہمیں کہتی ہے کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. ایک بڑی لمبی تفصیل ہے، اس میں نہیں جاؤں گا، ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں فانی تخم نہیں بلکہ غیر فانی تخم سے جو کہ خدا کا کلام ہے، ہم اس کے وسیلہ سے ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں. اب خدا کا کلام جو ہے یہ ایک بیج کی طرح ہے. خدا کے کلام جو ہے اس کو بیج جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی پڑھیں جی 11ویں آیت پڑھیں جی. وہ تمثیل یہ ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے. وہ تمثیل یہ ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے.
تو خدا کا کلام جو ہے یہ ایک بیج کی طرح ہے، ایک بیج کی طرح ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر جب ہم بیج کو بوتے ہیں، کوئی بھی آپ بیج بولیں، تو خدا نے سب سے پہلے بیج جو ہے ان کے اندر یہ صفت رکھی ہے، اور خدا نے حکم دیا بیج کو کہ جو درخت تم سے پیدا ہوگا وہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح سے تم بیج ہوگے. بیج اپنی مرضی سے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا، نہ بیج اپنے آپ سے کوئی دوسری چیز پیدا کر سکتا ہے. بیج کیا پیدا کرتا ہے؟ جو اس کو بنایا گیا ہے، جو اس کو حکم دیا گیا ہے، وہی پیدا کرے گا. میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پڑھیں 11ویں آیت. اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں اگائے، اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں. اس لیے خدا نے حکم کیا دے دیا؟ پھل کو، درختوں کو کیا حکم دے دیا ہے کہ آپ کا جو پھل ہوگا، جو آپ کا درخت ہوگا، جس طریقے سے بھی ہوگا، اس کے اندر تمہارا بیج جو ہے وہ رہے گا، اور وہی بیج جو ہے وہ پروڈیوس ہوگا. آپ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ آپ اگر مالٹے جو ہیں وہ لے لیں، ان کے بیج نکالیں، ان کو زمین میں بو دیں اور یہ خیال کریں گے کہ کل اس کے اندر سے آم کا درخت جو ہے وہ اگے گا. کیوں نہیں اگے گا؟ کیونکہ خدا نے بیج کو حکم دیا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہی بیج اگے گا جو اس نے کہہ دیا ہے. وہ تبدیل نہیں کر سکتا اپنے آپ کو. اس لیے کلام جو ہے وہ بھی ایک بیج کی طرح ہے. اگر خدا کا کلام جو ہے، اگر وہ ہم ابھی دیکھیں خدا کا کلام کیا ہے، چیزیں کریٹ کرنے کی قدرت ہے. خدا کا کلام جو ہے وہ ابدی ہے. خدا کا کلام زندہ، مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. اگر وہ کلام جو ہے وہ اگر بیج ہے، اور وہ بیج جو ہے اگر ہمارے اندر بو دیا جاتا ہے، اگر وہ بیج ہمارے اندر بو دیا جاتا ہے، تو ہمارے اندر جو نئی زندگی پیدا ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ کیا وہ کوئی دوسری قسم کی زندگی ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ بیج اپنی زندگی خود سے اپنے اندر رکھتا ہے. اسی لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. تو انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ ایک گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے. تو وہ جسمانی طور پر پیدا ہوتا ہے. روحانی طور پر انسان جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے مردہ ہے، اور ضروری بات ہے کہ وہ روحانی طور پر جو ہے دوبارہ زندہ ہو. باغ عدن کے اندر جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو ان کے اندر 3 چیزیں جو ہیں وہ خدا نے خلق کی تھیں. خدا نے زمین کی مٹی کو لیا اور اس سے انسان کو اس نے بنایا، اور اس کے اندر اس نے زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. تو 3 چیزیں کون سی ہیں؟ زمین کی مٹی سے انسان کا جسم بنایا گیا، اس کے اندر خدا نے اپنا زندگی کا دم پھونکا، اور اس سے کیا چیز پیدا ہوئی؟ اس سے جان جو ہے وہ پیدا ہوئی. ہمارے اندر جو ہمارا کردار ہے، ہمارا کریکٹر ہے، ہماری سوچ ہے، یہ پیدا ہوئی. اب یہ 3 چیزیں جو ہے یہ پیدا ہوئی. اور جب آدم جو ہے اور حوا وہ جب خدا کے ساتھ وہ ملتے تھے تو ان کی روح جو ہے وہ زندہ تھی. وہ خدا کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے تھے، بول سکتے تھے، باتیں کر سکتے تھے. اور جب انہوں نے گناہ کر دیا تو اس کے بعد ان کا خدا کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ختم ہو گیا. روحانی طور پر جو ہے ان کے ساتھ جو رشتہ تھا خدا کے ساتھ وہ ختم ہو گیا. اور اس وقت سے انسان کے اندر 2 چیزیں جو ہے وہ کام کرتی ہیں، اس کا بدن، اس کا جسم، اور اس کے بعد دوسری چیز اس کی جان. اور یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی عقل سے ہر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ خدا کو کسی طریقے سے بھی بیچ میں نہیں لانا چاہتا. وہ خدا سے دور بھاگتا ہے اور کسی بھی طریقے سے خدا کے پاس نہیں آنا چاہتا ہے. گناہ جو ہے اسے خدا سے ہمیشہ دور رکھتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم خدا کا کلام سنتے ہیں،
خدا کا کلام سنتے ہیں. خدا کا کلام میرے ساتھ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا پاور ہے. عبرانیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھیں جی. کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں، بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہے. بس تو اب خدا کا کلام جو ہے جب ہم سنتے ہیں تو خدا کے کلام کے اندر کیا پاور ہے، خدا کا کلام کیا کرتا ہے. خدا کا کلام محض الفاظ نہیں ہے. خدا کا کلام محض الفاظ نہیں ہے. خدا کا کلام جو ہے ہم نے بھی پڑھا ہے کہ یہ جو باتیں میں نے تم سے کی ہیں یہ روح بھی ہے اور زندگی بھی ہے. لیکن یہاں پہ خدا کے کلام کے اندر جو خاصیت ہے وہ کیا ہے کہ نمبر 1 خدا کا کلام زندہ. خدا کا کلام جو ہے یہ زندہ کلام ہے. لیکن ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، خدا کا کلام صرف اس وقت زندہ ہوتا ہے جب ہم اس کلام کو جانتے ہیں اور اس کلام کو ایمان کے ساتھ جو ہے ہم بولتے ہیں. اگر اس کلام کو آپ صرف محض آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کتاب ہے آپ کے گھر کے اندر یہ رکھی ہوئی ہے یا کسی اور الماری کے اندر آپ نے رکھی ہوئی ہے چھپا کے صاف صوف کر کے کپڑا لپیٹ کے، تو یاد رکھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خدا کا کلام کب زندہ ہوتا ہے؟ جب ہم اس کو ایمان کے ساتھ اس کو ہم استعمال کرنا شروع کرتے ہیں. جب ہم اس کلام کے اوپر ایمان رکھنا شروع کرتے ہیں اس وقت یہ کلام جو ہے یہ زندہ ہوتا ہے. ابراہیم نے کیسے اس کو اولاد ملی تھی، کیسے وہ کلام پورا ہوا؟ جب اس نے ایمان رکھا کہ خدا نے اگر یہ کہہ دیا تو ہوگا. ایمان جو ہے وہ اس کلام کو جو ہے وہ ہمارے اندر زندہ کر دیتا ہے. تو نمبر 1 یہ کلام کیا ہے؟ زندہ ہے. نمبر 2 مؤثر ہے. مؤثر سے کیا مراد ہے؟ یہ اثر کرنے والا ہے. یہ ایسا کلام نہیں ہے کہ آپ اس کو سنتے ہیں اور یہ آپ کے اوپر اثر نہ کر سکے، لیکن اس کے لیے ضروری بات ہے کلام جو دینے والا ہے، جو کلام بولنے والا ہے، وہ ایمان کے ساتھ اور خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے لوگوں تک کلام جو ہے پہنچا رہا ہو. اگر خدا کے پاک روح کے بغیر آپ کلام سنا رہے ہیں، دے رہے ہیں، یاد رکھیں لوگوں کے اوپر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا جب تک تمہیں اوپر سے قوت کا لباس نہ ملے اس وقت تک یروشلم سے باہر مت جانا. جب تمہیں اوپر سے قوت کا لباس ملے گا، جب تمہیں پاک روح کا بپتسمہ ہوگا، تو پھر تم کیا کرو گے؟ یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انتظار کیا. خدا کا پاک روح جب نازل ہوا اور پہلی دفعہ جو میسج دیا پترس نے، 3000 لوگ جو ہیں وہ خدا کے کلام کو سن کر کہنے لگے اے بھائیو اب ہم کیا کریں؟ کیا ریزن تھا اس کا؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ خدا کے پاک روح نے وہ الفاظ جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا شروع کیے اور لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی کہ ہم تو گناہگار ہیں، ہمیں تو نجات کی ضرورت ہے. 3000 لوگ جو ہیں انہوں نے پہلے دن ایک ہی میسج کے اندر جو ہے وہ انہوں نے نجات پائی. تو خدا کا کلام دوسری بات کیا ہے؟ اثر کرنے والا ہے. اور یسایا نبی کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ میرا کلام جو ہے وہ بے انجام واپس نہ آئے گا بلکہ وہ میرے لیے مؤثر ثابت ہوگا. وہ مؤثر ثابت ہوگا. خدا کا کلام جب پاک روح کے وسیلہ سے دیا جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے. یہ تاثیر اپنی جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. کلام جو ہے یہ محض الفاظ نہیں ہے بلکہ یہ اثر کرتا ہے. اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ یہ ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. تو یہ ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر اس جگہ تک کاٹ کرنے کی قدرت رکھتا ہے جہاں پہ کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی ہے. اور یہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ یہ 3 چیزیں اس کے اندر لکھی ہیں. یہ کہاں جا سکتا ہے؟ ہر ایک 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے. تو کتنی چیزیں جو یہ اس کے کنٹرول میں ہیں؟ نمبر 1 جان، نمبر 2 روح، نمبر 3 ہمارا بند جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ ہمارا جسم. تو کلام جو ہے وہ ہماری روح، جسم اور جان تینوں کے اندر سے گزر جانے کی قدرت رکھتا ہے.
اگر ہمیں ہمارے بدن کے اندر پرابلم ہے اور کلام جو ہے وہ اگر کیا جاتا ہے، کلام سنا جا رہا ہے، اگر کلام ہم ریسیو کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ کلام جو ہے وہ ہمارے لیے وہ شفا کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کلام جو ہے یہ صرف آپ کے اوپر سے نہیں گزرتا، بلکہ آپ کے روح، جسم اور جان تینوں کے اندر جو ہے یہ جانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے زبور جو ہے، زبور 107 میں لکھا ہوا ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ کلام نازل فرما کر شفا دیتا ہے۔ بہت دفعہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کلام شفا پڑتا ہے، لیکن غور سے میری بات سنیں، اس میں کلام کیسے جو ہے شفا دیتا ہے؟ جب یہ کلام جو ہے یہ اتنی قوت رکھتا ہے اپنے اندر کہ یہ آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ جانے کی قدرت رکھتا ہے، آپ کی روح کے اندر جانے کی قدرت رکھتا ہے، آپ کی جان کے اندر جانے کی قدرت رکھتا ہے، تو یہ آپ جب اس کو ریسیو کرتے ہیں اور سنتے ہیں تو یہ آپ کے جسم کے اندر سے بیماری کو جو ہے کہیں پہ بھی ہو وہ دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جی میرے لیے دعا کر دیں کہ میں بیمار ہوں، میرے لیے سر پہ کر دیں۔ کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو؟ سب سے پہلے خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خدا کا کلام سنتے ہیں تو خود بخود آپ کی زندگی میں جو ہے وہ خدا شفا لے کر آئے گا۔ تو نمبر 1 ہماری بدنوں کے لیے خدا کا کلام جو ہے وہ شفا کا کام کرتا ہے۔ نمبر 2 آپ کی روح جو ہے اس کو بیدار کرتا ہے۔ ہماری روح جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے، وہ خدا کے ساتھ اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب کلام جو ہے وہ سنایا جاتا ہے تو یہ اس روح کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ جو ہم پہلے انسان تھے ہم مردہ تھے۔ کیوں مردہ تھے؟ افسیوں کے خط اس کے 2 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، جب ہم اپنے گناہوں اور قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو اس نے ہمیں زندہ کیا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہ مطلب کہ جسمانی طور پر مردہ تھے، روحانی طور پر ہم مردہ تھے، لیکن اس نے کیسے زندہ کیا ہے؟ اس نے ہمیں خدا کے کلام کے وسیلہ سے اس نے زندہ کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اعمال کی کتاب کے 2 باب میں جب لکھا ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ انگلش کی بائبل میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ اس کے لفظ استعمال کیا گیا ہے پرکٹ۔ پرکٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جیسے سوا مار دینا۔ اگر آپ کسی کو سوا ماریں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ پرکٹ ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہمیں ایک سوئے کی طرح چبھتا ہے اور ہمیں اچانک جگا دیتا ہے۔ اگر آپ سوئے ہوئے ہوں تو کوئی آپ کو اگر کوئی چیز چبھو دے تو آپ ایک دم کیا کریں گے؟ اٹھ جائیں گے۔ تو خدا کا کلام کیا کرتا ہے؟ ہماری اس مردہ روح کو کیا کرتا ہے؟ یہ زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر یہ ہر ہمارے جسم کے، روح کے اور بدن کے حصے کے اندر ہر جگہ پہ جانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہڈی جو ہے، گودا کہاں پہ ہوتا ہے؟ گودا جو ہے یہ ہڈی کے اندر ہے، اور اگر آپ گودے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو کیسے پہنچیں گے؟ ہڈی کو توڑ کر جو ہے وہ آپ گودے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور گودا جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ گودا جو ہے وہ آپ کا جو بلڈ جو بنتا ہے، خون بنتا ہے آپ کے اندر، وہ کہاں پہ بنتا ہے؟ وہ گودا بناتا ہے اس کو، ہمارا جتنا بلڈ ہے۔ اور اگر خدا کا کلام جو ہے وہ اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پہ ہم ویسے نہیں پہنچ سکتے، ہڈی کو توڑ کے پہنچ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ گودا وہ چھپی ہوئی جگہ ہے جو کہ ہمارا لائف کا منبع ہے، لائف کا سورس ہے ہمارا۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ بند گودے کو جدا کر کے کیا کرتا ہے؟ گزر جاتا ہے، اور پھر دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ خدا کا کلام جو ہے یہ محض الفاظ نہیں ہے، بلکہ جب اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ کلام ہمیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کلام ہمیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کلام کو پڑھ رہے ہیں اس میں غلطیاں نکالنے کے لیے، اگر آپ اس کلام کو پڑھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ پرابلم ہے، یہ غلط لکھا ہے، یہ غلط لکھا ہے، فلاں جگہ پہ یہ غلطی لکھی ہے، یاد رکھیں تو یہ کلام آپ کے اوپر بند ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے یہ ہمارے دل کے ارادوں اور خیالوں کو جانچنا شروع کر دیتا ہے۔ ہماری نیت کیا ہے خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے؟ کیا ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں، یا اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کے اندر سے غلطیاں نکال سکیں؟ جب آپ خدا کے کلام کو اس لیے پڑھتے ہیں
کہ میں اس سے کچھ حاصل کر سکوں، تو یاد رکھیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کے اوپر مکاشفے کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. خدا کا کلام جو ہے آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کی یہ خدا کا کلام کیوں ہے، کیسے اور کس مقصد کے لیے لکھا گیا ہے. آپ ویسے جتنا مرضی آپ اپنا علم استعمال کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ خدا کے کلام کو علم سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ الفاظ جو ہے یہاں پہ ایسے لکھے ہیں، فلاں جگہ پہ ایسی چیز لکھی ہے، فلاں پہ یہ لکھا ہے، فلاں پہ ایسا لکھا ہے. جو علمی لحاظ سے خدا کو ایک کلام کو کتاب کی طرح پڑھتے ہیں، جیسے کوئی تعلیمی چیز ہم حاصل کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ اس طریقے سے اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ کچھ نہیں دے گا. لیکن اگر آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ آپ کی روح کے لیے تازگی کا باعث ہو، یہ آپ کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی لے کر آئے، تو یاد رکھیں یہ خدا کا کلام آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جائے گا. تو خدا کا کلام کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کے دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. یہ ہر اس سوچ کو، اس خیال کو پڑھ سکتا ہے جو کہ ہمارے ذہن کے اندر ہے. یہ مت سمجھیں کہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، بلکہ خدا کا کلام ہمیں پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ ہمیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے خدا کا کلام. تو خدا کا کلام جو ہے یہ زندہ ہے، مؤثر ہے، ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے. اگر یہ کلام کے اندر یہ خاصیت ہے، تو پھر اگر ہم دیکھیں کہ پہلا پطرس وہاں پہ لکھا ہے کہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے. اگر خدا کا کلام جو ہے وہ ابد تک رہنے والا ہے، اگر خدا کا کلام جو ہے وہ روح ہے، اگر خدا کا کلام جو ہے وہ زندگی ہے، اگر خدا کا کلام جو ہے وہ چیزیں کریٹ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو وہ کلام ایک بیج کی طرح ہے. اور جب ہم وہ کلام سنتے ہیں تو وہ کلام جو ہے ہمارے اندر ایک بیج کی طرح جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ بو دیا جاتا ہے. جب وہ خدا کا کلام ہمارے دل کے اندر بو دیا جاتا ہے تو ہم نئے سرے سے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. ہمارے اندر ایک نئی زندگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. اگر خدا کا کلام جو ہے وہ ابدی ہے تو ہمارے اندر جو زندگی پیدا ہوگی وہ بھی کون سی ہوگی؟ ابدی ہوگی. اگر خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے اندر زندہ ہے تو ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. اگر خدا کا کلام جو ہے وہ مؤثر ہے تو ہم اگر دوسروں سے بات کریں گے، ہماری زندگی جو نہیں ہوگی وہ بھی دوسروں کے اوپر اثر کرنے والی ہوگی. اگر خدا کا کلام جو ہے وہ دو دھاری تلوار کی طرح زیادہ تیز ہے اور ہر جگہ پر پہنچنے کی قدرت رکھتا ہے، تو خدا اپنے پاک روح کے وسیلے سے ان لوگوں کو جو خدا کے کلام پر چلنے والے ہیں وہ عقل، حکمت اور دانش دیتا ہے کہ وہ دوسروں کو سمجھ سکیں، دوسروں کے ذہن کو جان سکیں، پہچان سکیں. اور وہ کام کون کرتا ہے؟ خدا کا کلام کرتا ہے. تو پہلی چیز جو خدا کا کلام جو ہے وہ پیدا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند. گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا. تو یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے دو قسم کی چیزوں سے، بیج سے. ایک بیج وہ ہے جو کہ جس کو گھاس سے اور پھولوں سے تشبیہ دی گئی ہے. اس دنیا کے لوگ جو ہیں یہ گھاس کی مانند جو ہیں، سرسبز ہیں، ہرے ہیں، نظر آتے ہیں ہمیں. اور پھول جو ہے وہ کیا ہے؟ خوبصورت ہے. پھول خوبصورت ہے، بہت اچھا لگتا ہے. لیکن گھاس اور پھول دونوں جو ہے وہ کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ ہر بشر گھاس کی مانند ہے. دنیا کے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ گھاس کی مانند ہیں. اور کتنی بھی زیادہ خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے وہ کس کی مانند ہے؟ پھول کی مانند ہے. لیکن کیا ہوگا؟ گھاس سوکھ جاتی ہے اور پھول مرجھا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بیج جو جس سے وہ گھاس اگائی گئی ہے خوبصورت ہری بھری نظر آتی ہے، وہ بیج جس سے وہ پھول جو ہے وہ اگایا گیا ہے ہمیں بہت خوبصورت نظر آتا ہے، الٹیمیٹلی وہ کیا ہوگا؟ سوکھ جائے گا، کملا جائے گا اور ختم ہو جائے گا. ذرا سی دھوپ لگے گی تو ختم ہو جائے گا. انسان جو ہے یاد رکھیں کہ جو خدا کے کلام سے پیدا نہیں ہوا، جو خدا کے بیج سے پیدا نہیں ہوا ہے، وہ گھاس کی مانند ہے، وہ پھول کی مانند ہے. لیکن جو خدا کے کلام سے پیدا ہوا ہے وہ کیا رہے گا؟ ابد تک قائم رہے گا.
جو خدا کے کلام کے بیچ سے پیدا ہوا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، آج اس بات پر آپ ایمان رکھیں کہ ہم صرف کلام اس لیے نہیں سنتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ ٹائم پاس ہوگا، کلام سنیں گے اور اس کے بعد ہم گھر چلے جائیں گے، بلکہ یاد رکھیں کہ یہ کلام آپ کی زندگی پر اثر کرتا ہے۔ یہ خدا کا کلام جو ہے یہ آپ کے اندر ایک نئی زندگی کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور وہ زندگی جو ہے وہ ابد تک رہنے والی زندگی ہے۔ ہم سوری، آج ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، خدا نے زندگی رکھی تو ہم اگلے ہفتہ میں اس کو اور زیادہ آگے اچھے طریقے سیکھ سکیں گے خدا کے کلام کو، اور جانیں گے کہ خدا کا کلام اپنے اندر کتنی پاور اور کتنی قوت رکھتا ہے۔ خدا ہم